السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، اللہ جل شانہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ ہم لوگوں نے اس دین کو مضبوطی سے پکڑا ہے۔ ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے کہ ہم کو اپنے وطن سے محبت رکھنا چاہیے، تعلق رکھنا چاہیے، اور ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے کہ ہم کو اپنے اہل وطن سے تعلق رکھنا چاہیے اور ان کی خدمت کرنا چاہیے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ یہ ہندوستان ہمارا وطن ہے اور اس کو آزاد کرانے کے لیے مسلمانوں نے اور خاص طور پر علماء کرام نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ جب ہندوستان پر انگریز لوگ مسلط ہو گئے تھے تو حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اعلان فرمایا تھا کہ ہندوستان غلام ہو گیا ہے اور اب ضروری ہے کہ ہم لوگ سب مل کر کے اس کے لیے آزادی کی کوشش کریں۔ چنانچہ حضرت سید احمد شہید بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات نے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے مشورے کے مطابق تحریک چلائی، آزادی کی۔ اگرچہ ان کی تحریک ناکام ہو گئی، لیکن بہرحال وہ پورے ہندوستان میں اپنا ایک پیغام پہنچانے میں کامیاب ہو گئے۔ اسی طرح سے شاملی کے میدان میں حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات نے حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا امیر بنا کر ان کی قیادت میں وہاں شاملی کے میدان میں جنگ کی انگریزوں سے، اور اس کے نتیجے میں حافظ ضامن شہید صاحب رحمۃ اللہ علیہ شہید ہوئے، اور بھی بہت سے حضرات شہید ہوئے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام بھی وارنٹ نکالا گیا، اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بھی 6 مہینے تک انگریزوں کی جیل میں رہے۔ اسی طرح سے بھوپال کے اندر بھی 1857 میں علماء کرام نے انگریزوں کے خلاف اعلان فرمایا۔ اس وقت یہاں پر حضرت شاہ مفتی عبدالقیوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے تھے، اور شاہ اسحاق صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے داماد تھے۔ انہوں نے اعلان فرمایا اور ان کے ساتھ بہت سے علماء کرام نے اعلان فرمایا۔ اسی طرح حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے آزادی کی تحریک چلائی، اور ان کے ساتھ بہت سے علماء کرام تھے، اور انہوں نے اپنی وہ تحریک جو چلائی، اس تحریک کے ذریعے سے ہندوستان کو آزاد کرانا چاہا، جس کو ریشمی رومال کی تحریک کہا جاتا ہے۔ اور جب یہ ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے افغانستان کے اندر ضلع وطن حکومت بنائی گئی، تو اس کے صدر راجہ مہندر پرتاپ جی تھے، اور پردھان منتری اور وزیر اعظم حضرت مولانا برکت اللہ بھوپالی تھے، اور حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ اس کے وزیر داخلہ تھے۔ اس طرح سے ان حضرات نے تمام لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کی۔ اسی طرح سے حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ ان حضرات نے مل کر کے جمعیت علماء کو قائم فرمایا، اور پھر جمعیت علماء کے ذریعے سے ان حضرات نے یہ کوشش فرمائی کہ ہندوستان آزاد ہو جائے، اور تحریکات کو جاری رکھا۔ یہ سب حضرات ہماری طرف سے شکریہ کے مستحق ہیں کہ ان حضرات نے ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے یہ تحریکات چلائیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ لاکھوں کی تعداد میں مسلمان اس جنگ آزادی کی تحریک میں شہید ہوئے، اور 52,000 علماء کرام شہید ہوئے، اور کالے پانی کی جن علماء کرام کو سزا دی گئی جو وہاں پر تھے وہ 5,000 کے قریب تھے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو بھی کالے پانی کی سزا دی گئی، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی کالے پانی کی سزا دی گئی، اور مالٹا میں لے جا کر ان حضرات کو بند کر دیا گیا، قید کر دیا گیا۔ یہاں 3.5 سال کے بعد یہ حضرات وہاں سے چھوٹ کر کے آئے، آزاد ہو کر کے آئے۔ تو بہرحال ان سب حضرات کی کوششوں کا یہ نتیجہ ہوا کہ ہندوستان آزاد ہو گیا، اور جب ہندوستان آزاد ہوا تو اس موقع پر جو دستور بنایا گیا، وہ دستور ایسا بنایا گیا کہ یہاں کے رہنے والوں میں سے ہر ایک کو پوری آزادی ہے کہ وہ جس مذہب کو چاہے اختیار کرے، جس مذہب کو چاہے پسند کرے اور اس کو قبول کرے،
اور جس مذہب کو چاہے، جس کو وہ پسند کرتا ہے، اس کو اپنے اوپر لازم کر لے، اپنے لیے عمل کے لیے منتخب کر لے، اور اسی طرح سے اس کی تعلیم دے اور اس کی تبلیغ کرے۔ اس کو اختیار دیا گیا ہر آدمی کو، یہاں پر رہنے والوں کو۔ اسی طرح یہاں کے رہنے والے، یہاں کی تمام وسائل کو، جو بھی انسان کے لیے وسائل ہیں ترقی کرنے کے لیے، جو ذرائع ہیں، ان سب کو تمام لوگوں کے لیے، یہاں کے باشندوں کے لیے عام کر دیا گیا کہ ان میں سے ہر ایک کو برابر کا درجہ حق حاصل ہوگا یہاں کے وسائل پر، ترقی کے وسائل پر۔ تو یہ جمہوری نظام جو بنا اور جمہوری دستور جو بنا، یہ ہمارے بزرگوں کی اور ان مجاہدین کی جنہوں نے کہ اپنی جان قربانی کی، خواہ وہ علماء کرام ہوں یا کہ عوام میں سے ہوں یا مسلمان ہو یا غیر مسلم حضرات ہوں، سب نے مل جل کر کے ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے قربانیاں دیں۔